ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته والنشر الرياح بالرحمة وبث سحور میدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی صفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفه فمن وصف الله سبحانه فقد کرنه ومن کرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم ومنشر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتری بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا مزید بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. اپنے ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع. مجلس اعزاء بسلسلہ شہادت مولائے متقیان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد منعقد ہے. اور 19 رمضان ضربت کا دن اور وقت ضربت گزر چکا ہے. اور چند جملے چند دقیقوں کی زحمت فضائل کے حوالے سے، کیونکہ وقت کافی مختصر ہے تو جلد از جلد مسائل کی طرف. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس سے پہلے کہ بات کا آغاز کروں، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے. تمہید کے بالکل بغیر تمہید کے بات کا آغاز کر رہا ہوں. ایران کے بادشاہ کے خواب میں مولا آئے. جب مولا کی زیارت ہوئی تو خدا کرے کہ سب کو مولا کی زیارت نصیب ہوئی. مولا کی زیارت نصیب ہوئی اور خواب میں مولا سے جب ملاقات ہوئی تو مولا نے پوچھا کہ پریشان کس بات سے ہو، پریشان کیوں ہو، کیا وجہ ہے کہ تم پریشان ہو. امیر المومنین ہے، جانتے تو ہیں لیکن اس کی زبان سے سننا چاہتا. کہنے لگا یا علی، مسئلہ یہ ہے، اس واسطے پریشان ہوں کہ ایران پر حملے کا خدشہ ہے اور کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے پریشان ہوں کہ کیا کروں، کیسے بچا جائے حملے سے. تو مولا نے اسے خواب میں 2 فارسی شعر کے مصرے عطا کیے. توجہ، 2 مصرے عطا کیے مولا نے فارسی شعر کے.
اور جب مصرے مولا نے سنائے اسے تو اس کی آنکھ کھل گئی. جب اس کی آنکھ کھلی اور خواب سے بیدار ہوا تو شعر کا پہلا مصرع اسے یاد رہا, دوسرا مصرع بھول گیا. پہلا یاد رہا, دوسرا بھول گیا. پریشان کہ مولا نے شعر عطا کیا ہے, اب اس کا دوسرا مصرع کہاں سے ڈھونڈوں. اب پہلا مصرع دہراتا, اس کے آگے اپنی طرف سے مصرع بنانے کی کوشش کرتا اور کافیوں پہ کافیہ جوڑتا, لیکن جب کچھ سمجھ نہ آئی تو اپنے دربار کے علماء کو جمع کیا. توجہ, دربار کے علماء کو جمع کر کے کہنے لگا کہ خواب میں مجھے علی کی زیارت ہوئی تھی اور مولا نے یہ شعر عطا کیا تھا. اس شعر کا پہلا مصرع مجھے یاد ہے, دوسرا مصرع میں بھول گیا, تو مجھے دوسرا مصرع کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لا کے دو, کہیں سے بھی ڈھونڈ کے دوسرا مصرع لا کے. پہلا مصرع کیا, اس نے پہلا مصرع بتایا, انہوں نے اس پہ اپنی طرف سے قافیہ لگانا شروع کیا, اپنی طرف سے دوسرا مصرع بنانا شروع کیا. لیکن چونکہ شعر علی نے بتایا تھا, کسی مولوی کا تو بتایا ہوا شعر نہیں تھا, علی کا بتایا ہوا شعر تھا, اس لیے ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس شعر پہ کوئی قافیہ لگا سکے. سب نے کوشش کی. جب ساری کوشش تمام ہو گئی تو کہنے لگے بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہ اس شعر کا دوسرا مصرع ہم سے نہیں بنتا. بادشاہ نے کہا کسی بھی طریقے سے بناؤ. تو کیسے بنائے جب بن ہی نہیں رہا؟ تو کہا میرے خزانے کا, میری حکومت کا, میری ملکیت کا مال کھا کھا کے اپنی گردنیں اتنی بڑی کرنی ہے تم نے, اتنی تنخواہیں کس واسطے دے رہا ہوں تم لوگوں کو, ڈھونڈ کے لاؤ. اگر شعر کا دوسرا مصرع نہ ڈھونڈ سکے تو یہ گردنیں کاٹ دوں گا. اگر دوسرا مصرع نہ ڈھونڈ سکے تو گردنیں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, پہلے ہی شعر نہیں مل رہا تھا, اب گردن بھی کاٹنے کی دھمکی, موت کی تلوار سر پہ لٹکنے لگ گئی. کریں تو کریں کیا؟ ساری رات بیٹھے اور شعر کا دوسرا مصرع ڈھونڈنے لگے. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. بادشاہ نے واپس بلایا, کیا ہوا؟ کہ نہیں ملا. ادھر یہ شعر کا مصرع ڈھونڈ رہے تھے, وہاں مصر میں مولا کا ایک چاہنے والا بھکاری بھیک مانگتے ہوئے دل میں مولا کو پکار کے یہ کہہ رہا تھا کہ یا علی, مولا کائنات ہے, انگلی کے اشارے سے پورے جہان کو رزق تقسیم کرنے والے ہیں. کیا بات, انگلی کے اشارے سے پورے جہان کو رزق تقسیم کرتے ہیں, ذرا ایک نظر اپنے اس بھکاری کی طرف بھی ڈالیے, ذرا ایک نظر اس بھکاری کی طرف بھی ڈالیے. ابھی مولا کو پکار رہا تھا کہ سامنے ایک شخص ظاہر ہوا, ایک شخص نمودار ہوا اور کہنے لگا مجھے پہچانا. تو بھکاری کہنے لگا کہ جناب پہلی مرتبہ دیکھا ہے, اب پہلی مرتبہ ملا, کیسے پہچانوں گا؟ تو آواز آئی کہ ابھی جس کو پکار رہا تھا میں وہی علی ہوں. ابھی جس کو پکار رہا تھا, جس کو مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ مولا پوری کائنات کو رزق تقسیم کرتے ہیں, لے میں تیرا رزق دینے تجھے آ گیا ہوں. کہنے لگا مولا مطلب کیا ہے؟ مولا نے کہا تو چاہتا تھا نا کہ تیری زندگی آسان بنا دوں, تجھے بھکاری بھیک مانگنے سے چھٹکارا مل جائے, مولا حکم کیجئے, کرنا کیا ہے؟ مولا نے کہا ایران کے بادشاہ نے حکم کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ جو بھی شعر کا دوسرا مصرع مجھے سنائے گا یا ڈھونڈ کے لا کے دے گا اسے میں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا. شعر کا دوسرا مصرع جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اسے آدھی حکومت دے دوں گا. اس نے کہا مولا مجھے کیسے ملے گا شعر کا دوسرا مصرع؟ مولا نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے, میں بتاؤں. مولا نے اسے پہلا مصرع بھی یاد کرایا, دوسرا مصرع بھی یاد کرایا اور بار بار پڑھایا. پہلے پڑھایا, اس نے کہا مولا یاد ہو گیا. مولا نے کہا پھر پڑھ. اس نے پڑھا, مولا نے کہا پھر پڑھ. اس نے پڑھا, مولا نے کہا پھر پڑھ. جب مولا کو تسلی ہو گئی کہ اسے یاد ہو گیا, مولا نے کہا جا, اب جا کے بادشاہ کو یہ مصرع سنا دے. چلا, چلتے چلتے ایران کے بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو. جب دربار میں پہنچا تو وہ جو مولوی شعر ڈھونڈ رہے تھے, وہ جو علماء شعر ڈھونڈ رہے تھے, انہوں نے روکا, کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ لباس بھکاریوں والا ہے, لباس پھٹا ہوا ہے اور بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کس سے ملنے جا رہا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ بادشاہ کو کسی نے شعر بتایا تھا, جو بھی اس شعر کا دوسرا مصرع ڈھونڈ کے لائے گا اسے بادشاہ اپنی آدھی حکومت عطا کرے گا. تو وہ دوسرا شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ میرے پاس ہے, دوسرا مصرع میرے پاس ہے.
وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ 10,000 لے لے اور شیر کا مصرع ہمیں دے دے. 10,000 لے لے شیر کا مصرع ہمیں دے دے. اس نے کہا میرا دماغ خراب ہے, آدھی حکومت کہاں اور 10,000 کہاں, میں تمہیں شیر کا مصرع دے دوں. کہنے لگے اگر تو نے ہمیں شیر کا مصرع نہ دیا, توجہ, تو نے اگر ہمیں شیر کا مصرع نہ دیا تو تجھے مار دیں گے. کہنے لگا شوق سے مارو, پھر تمہیں شیر کا مصرع کون بتائے گا؟ شوق سے مارو, مصرع کون بتائے گا؟ جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو پھر بادشاہ کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ایک بھکاری آیا اور آ کے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس شیر کا مصرع ہے. بادشاہ نے کہا فوراً اسے بلا, انتظار کس بات کا. بھکاری سامنے آیا. بھکاری نے کہا میں نے سنا تو نے اعلان کیا ہے کہ جو تجھے شیر کا دوسرا مصرع بتائے گا تو اسے اپنی آدھی حکومت دے دے گا. اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی. تو کہنے لگا میرے پاس ہے دوسرا مصرع. تو بادشاہ نے کہا پہلے مجھے دوسرا مصرع فوراً سنا. تو اس بھکاری نے کہا کہ پہلے تو مجھے پہلا مصرع سنا. اس بادشاہ نے پہلا مصرع پڑھا. بھکاری نے جیسے ہی دوسرا مصرع پڑھا بادشاہ نے تخت چھوڑا. توجہ, بادشاہ نے تخت چھوڑا, تخت سے کھڑے ہو کے کہنے لگا ہاں 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 یہی مصرع تھا. توجہ, یہی مصرع تھا, مجھے مصرع دے دے. اس نے کہا ایسے کیسے, پہلے اپنا وعدہ پورا کر. اس نے کہا میں نے تجھے اپنی آدھی حکومت دی, مصرع مجھے دے دے. مصرع بادشاہ کو دیا. بادشاہ نے کہا جا کر ہے, پہلے پوری بات سن. اس نے کہا یہ بتا تجھے یہ شیر کا مصرع ملا کہاں سے؟ اور بھکاری نے آواز دے کے کہا اسی نے بتایا تھا جو تیرے خواب میں آیا تھا. ملا تو پوری حکومت دینے کو تیار ہے. وہ علی کہ جو بھکاریوں کو سلطان بنا رہا ہے, وہ علی کہ جو گداگر کو بادشاہ بنا رہا ہے, وہ علی کہ جب سائل آواز دے تو حالت رکوع میں ہاتھ اٹھا کے انگوٹھی زکات میں دے. اور زکات میں بھی کون سی انگوٹھی؟ وہ انگوٹھی کہ جس کے صدقے میں سلیمان نبی کی پوری حکومت چلتی ہے. وہ علی جو زکات میں سلیمان نبی کی حکومت دے دے اسے علی کہتے ہیں. جو زکات میں سلیمان جیسے نبی کی حکومت دے وہ علی. جب دیکھا کہ علی کو میدان میں مارنا مشکل ہے تو سارے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ میدان میں مارنا مشکل ہے لیکن ایک مقام ہے جہاں علی کو مارنا آسان ہے. کون سا مقام ہے؟ کہنے لگے مسلح, جہاں علی کو مارنا آسان ہے. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگ میں علی کو تیر لگا. رسول خدا نے کہا کہ انتظار کرو, جب علی مسلح پر آئیں گے اور سجدے میں جائیں گے اس وقت اس تیر کو نکالنا. تو راوی تاریخ کہتی ہے کہ جب علی سجدے میں گئے تو تیر نکال لیا گیا, علی کو خبر تک نہ ہوئی. سجدے میں مارنا آسان تھا اس لیے کہ میدان میں تو کوئی علی کے سامنے ٹکتا نہیں تھا. میدان میں کس کی ہمت کہ علی کے سامنے آئے. سجدے میں مارنا آسان تھا. 17 رمضان آخری خطبہ دیا ہے علی. 18 رمضان آخری افطار کیا ہے مولا علی نے اپنی بیٹی کے ہاں. آخری افطار بیٹی ام کلثوم کے ہاں مولا نے افطار کیا. بی بی کہتی ہے میں نے بابا کے سامنے 2 چیزیں, روٹی کے ساتھ 2 چیزیں رکھی, ایک دودھ کا گلاس, ایک نمک کا پیالہ. ایک دودھ کا پیالہ, ایک نمک کا پیالہ. مولا نے آواز دے کے کہا بیٹی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بابا, آپ کا بابا ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کرتا.
بی بی کہتی ہیں کہ جیسے ہی بابا نے یہ کہا میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے بابا کے سامنے سے نمک کا پیالہ اٹھا لوں اور دودھ کا پیالہ رکھنے دوں. مولا کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پہ آیا اور آواز دی بیٹی نمک رہنے دو دودھ اٹھا لو. نمک رہنے دو دودھ اٹھا لو. اللہ جانے علی کی نظروں میں کون سا منظر تھا کہ علی نے آواز دے کے کہا کہ دودھ اٹھا لو. ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا مہمان آئے جسے شربت پلانے کی ضرورت. جی بھر کے گریہ کرنا عزادارو. کیا پتہ کس کے پہلو میں رسول خدا بیٹھے ہو, کیا پتہ کس کے پہلو میں حسن مجتبیٰ اور حسین کربلا بیٹھے ہو. عزادارو رونے میں شرمانا نہیں, کیا پتہ کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھ کے خون کے آنسو رو رہا. آج زمانے کا امام اپنے جد علی کا پرسہ لینے آیا ہے. 19 رمضان ہے عزادارو. جی بھر کے گریہ کرنا, رونے میں شرمانا نہیں, اس لیے کہ علی کا زخمی سر دیکھ کے آج تو علی کی بیٹیاں بھی گریہ کر رہی ہیں. علی کا زخمی سر دیکھ کے علی کے بیٹے بھی گریہ کر رہے. عزادارو آخری افطار کر کے واجب نماز ادا کرنے کے بعد امیر المومنین اپنے حجرے میں داخل ہوئے. حجرے میں داخل ہونے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ وہ رات بڑی عجیب رات تھی. مولا مصلی پر جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد صحن خانہ میں تشریف لاتے تھے, اور صحن خانہ میں آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا. خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا. بار بار امیر المومنین کا شہر میں آنا, تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد عزادارو فجر کی تیاری کے لیے علی آمادہ ہوئے. آمادہ ہونے کے بعد مولا نے اپنی ابا کو درست کیا, اپنے امامے کو درست کرنے کے بعد علی اپنے حجرے سے نکلے. اب جو مولا حجرے سے نکلے تو ایک مرتبہ آسمان پہ نظر ڈالی. آخری مرتبہ ٹھنڈی سانس لے کے علی نے آواز دے کے کہا وہ وقت قریب آ گیا جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا. عزادارو یہ کہہ کے امیر المومنین آگے بڑھے. مولا نے صحن میں کچھ مرغابیاں پال رکھی تھی. مرغابیوں نے اپنی چونچ سے علی کی ابا کے دامن کو تھاما. ایسا لگتا تھا کہ مولا کو پیچھے کی طرف گھسیٹ رہی ہے اور آواز دے کے کہہ رہی ہے کہ یا علی آج مسجد میں نہ جائیے, یا علی آج مسجد میں نہ جائیے. شاید مرغابیاں کہہ رہی تھی کہ یا علی اگر آپ آج مسجد میں گئے تو زینب یتیم ہو جائے گی. یا علی آج مسجد میں نہ جائیے. علی زمین پر تشریف فرما ہوئے. عزادارو مرغابیوں کو پیار سے مولا نے ہٹایا, بچوں کو مخاطب کیا. مخاطب کر کے کہنے لگے اگر ان کا میرے بعد خیال رکھ سکو تو انہیں پال لینا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میں کہوں گا یا علی جانوروں کا کتنا خیال ہے, لیکن ذرا 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئیے. 6 مہینے کا علی اصغر ہے, سوال پانی کا کیا, جواب میں تیر ہے. یا علی کتنا خیال ہے لوگوں کا, یا علی کتنا خیال ہے جانوروں کا. عزادارو چلے امیر المومنین آگے بڑھے. تاریخ کہتی ہے کہ ایسی ہوا چلی کہ دروازے کی کنڈی میں لٹکی ہوئی زنجیر علی کے ابا کے دامن سے لپٹ گئی. ایسا لگتا تھا کہ آج دروازے کی زنجیر بھی علی کو روک رہی ہے کہ یا علی آج تک مسجد میں نہ جائیے, حسین یتیم ہو جائے گا. لیکن عزادارو مولا نے زنجیر کو ہٹایا, آواز دے کے کہا کہ آج کائنات کی کوئی بھی شے علی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتی. عزادارو یہ کہہ کے مسجد کی جانب پہلا قدم علی امیر المومنین نے گھر سے باہر رکھا. گھر سے باہر پہلا قدم آیا, کوفے کی زمین میں لرزہ طاری ہو گیا. علی چلتے چلتے مسجد کی جانب بڑھے. مسجد میں پہنچے, مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو امیر المومنین نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد آگے بڑھے, ایک شخص کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے. میں کہوں گا یا علی آج اسے سوتا رہنے دیجئے, اسے نہ اٹھائیے. اگر یہ اٹھ گیا حسن یتیم ہو جائے.
کہ نماز کے وقت کوئی سوتا رہ جائے، امیر المومنین نے اپنے قاتل کو بھی اٹھایا، عزادارو محراب آذان میں آئے، آذان کے لیے امیر المومنین آگے بڑھے۔ عزادارو علی کی آخری آذان ہے، تاریخ میں 2 آذانیں بڑی مشکل سے سنی ہے علی کی بیٹیوں نے، ایک 19 رمضان 40 ہجری کی آذان ہے، دوسری آذان 61 ہجری 10 محرم کربلا کی آذان ہے، جب علی اکبر نے کربلا کے میدان میں آذان فجر کے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کی، حسین کی آواز آئی، اے میری بہنوں نانا کے لہجے میں علی اکبر کی آخری آذان سن لو۔ عزادارو دوسری آذان 19 رمضان 40 ہجری کی آذان ہے جو امیر المومنین نے دی ہے، بڑی مشکل سے سنی ہے علی کی بیٹیوں نے۔ 19 رمضان امیر المومنین محراب آذان میں آئے، عزادارو آذان کے لیے علی تیار ہوئے، جیسے ہی مولا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ایک صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا کا بلند ہونا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کوفے کی ماؤں نے سوتے ہوئے بچوں کو جگایا اور جگا کے کہا بچوں جاگ کے بابا علی کی آذان سن لو، علی کی آخری آذان۔ تاریخ کہتی ہے صرف کوفہ نے نہیں بلکہ اس آذان کی آواز کوسوں دور تک گئی۔ تاریخ نے یہ آذان سنی ہے۔ عزادارو آذان کہنے کے بعد امیر المومنین مصلی عبادت پر آئے، مصلی عبادت پر آنے کے بعد علی نے اقامت کہی، اقامت کہنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام باندھی، ادھر علی نے قیام کیا، ادھر علی رکوع میں آئے، پہلا سجدہ ہوا، ادھر سجدے میں علی کا سر آیا، ادھر نیام سے ابن ملجم کی تلوار نکلی، یہاں تلوار نکلی، یہاں تلوار اٹھی، یہاں علی کا سر سجدے سے اٹھا، یہاں ابن ملجم کی چلتی ہوئی تلوار، وہاں علی کا سجدے سے اٹھتا ہوا سر، تلوار علی کے سر پہ آ کے لگی، ایک صدا بلند ہوئی، مستعب رب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزادارو مولا حسن آگے بڑھے، آگے بڑھ کے بابا کو تھاما، مولا نے کہا بیٹا حسن پہلے جماعت مکمل کراؤ۔ عزادارو جماعت مکمل کروائی مولا حسن نے، ادھر جبرائیل رہا کر رہا تھا، تحت متولا ارکان الہدا، قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین۔ آخری جملہ سن لینا، عزادارو ادھر حسین آگے بڑھے، عزادارو مولا حسین نے ایک کپڑے سے بابا کا سر باندھنے کی کوشش کی، جب بابا کا سر باندھ رہے تھے علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، آواز دے کے کہا بیٹا حسین، مولا حسین نے آواز